سوال: کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے چبایا۔ سوال: قیامت کے دن کس کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن قرآن نہ پڑھنے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ سوال: یہودی روایت کے مطابق ذو الکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ جواب: یہودی روایت کے مطابق ذو الکفل حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کوہ طور پر ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد کتنے نبی آئے اور کس کی اولاد میں سے آئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد 40,000 نبی آئے اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال: قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ سوال: قرآن کی ماں کی سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب: سورت فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال: قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرانے کی طرف کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ سوال: میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھتے ہیں۔
سوال: باب الریان جنت کا دروازہ کن کے لیے ہے؟ جواب: باب الریان جنت کا دروازہ روزے داروں کے لیے ہے۔ سوال: مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب: مسجد اقصی 7.5 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی تھی۔ سوال: کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط کب بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط 7 ہجری کو بھیجا تھا۔ سوال: کون سی قوم پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب نازل کیا تھا؟ جواب: قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب نازل کیا تھا۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: کون سی چھوٹی صورت ہے جس میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے؟ جواب: سورہ فیل میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے۔ سوال: کس جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی؟ جواب: سحر جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی۔ سوال: سب سے پہلے کس نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: دوسرے آسمان کا نام ارفلون ہے جو سفید چاندی سے تیار کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا۔ سوال:
حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے کس نے بتایا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے پرندوں کی قبیل سے ہدہد نے بتایا تھا۔ سوال: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو کس وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جواب: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو جہاز سے فرار ہونے کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی۔ سوال: اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ جواب: اس بادشاہ کا نام طالوت ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں 4 دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال: غزوہ احد پر کتنے افراد بطور منافقین منظر عام پر آ چکے تھے؟ جواب: غزوہ احد پر 300 افراد بطور منافقین منظر عام پر آ چکے تھے۔ سوال: کیا آپ حضرت امام بخاری کا نام جانتے ہیں؟ جواب: حضرت امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے۔ سوال: شہادت کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: شہادت کے لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: 70,000 نبی کس قوم پر اتارے گئے تھے؟ جواب: 70,000 نبی بنی اسرائیل قوم پر اتارے گئے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کس طرح ہلاک کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو ڈبو کر ہلاک کیا۔ سوال: سفر جنگ تبوک کے دوران کتنے آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے؟ جواب: سفر جنگ تبوک کے دوران 18 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔
سوال: غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب: غزوہ خندق میں 30 دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ سوال: آیت الکرسی قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ جواب: آیت الکرسی قرآن پاک کی سورت بقرہ میں ہے۔ سوال: یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا تھا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے جسم کے کس حصے کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے دانت کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جناب غزوہ احد میں شریک تھے اور غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب: حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ عنہ بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: صاحب الحوت اور ذو النون یہ دونوں القاب کس پیغمبر کو ملے؟ جواب: صاحب الحوت اور ذو النون یہ دونوں القاب حضرت یونس علیہ السلام کو ملے۔ سوال: کس صحابیہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا؟ جواب: حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا۔ سوال: دنیا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: دنیا کے لغوی معنی قریب کی چیز ہے۔ سوال: کس غزوہ پر پہلی دفعہ خواتین شامل ہوئیں؟ جواب: غزوہ احد میں پہلی دفعہ خواتین شامل ہوئیں۔ سوال: قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اور بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ سوال: کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟ جواب: ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔
سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء میں آیا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ کس حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کس کے دور میں پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ سوال: مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کہاں ہوئی؟ جواب: مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ میں ہوئی۔ سوال: مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔